بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 204 اور آیت نمبر ہے 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلی، اور اس کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کہتے ہیں وہ ذریعہ، وہ سبب جس کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ استعمال کیا جائے، اس ذریعے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرواتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ قحط زدہ ہو گیا علاقہ سارا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو ساتھ لائے اور لا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، پہلے تو تیرا نبی موجود ہوتا تھا، اب وہ نہیں ہے، ہم اس کے چچا کو لے کر آئے ہیں۔ سو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش جو ہے وہ عطا کی۔ تو اس سے پتہ چلا وسیلہ یا تو یہ ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں۔ نمبر 2 وسیلہ ہوتا ہے آپ اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیں۔ مشہور حدیث ہے، غار میں 3 لوگ پھنس گئے، بہت بڑا بھاری پتھر غار کے منہ پہ آ گیا، جو مسافر تھے، تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا۔ ایک نے کہا تھا میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، دوسرے نے کہا تھا مجھے چاچا کی بیٹی بڑی پسند ہے لیکن انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر گیا، اور تیسرے نے کہا میں نے مزدور کو اس کی اجرت دی، اجرت تو تھوڑی بنتی تھی، اس نے لی نہیں، وہ چلا گیا، کافی عرصے بعد آیا تو وہ اجرت ایک بہت بڑے ریوڑ کی شکل میں بن چکی تھی، میں نے سارا ریوڑ ہی دے دیا۔ تو ان 3 لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے غار کے منہ سے پتھر ہٹا دیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے واسطہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کا دینا چاہیے۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ کو پکارا کرو۔ حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور اس نے دعا کی اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور پھر وہ دعا کر رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے اس عظیم ذات کے ناموں کا استعمال کیا ہے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ احد، اللہ صمد، الذی لم یلد ولم یولد، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو گویا اس نے قرآن کی یہ سورہ اخلاص کی آیات پڑھی اور دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے عظیم ناموں کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو عظیم نام ہیں اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ وسیلے کو سمجھیں، وسیلے کا مطلب نیکی اور تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ ایمان اور تقوی، نیکی اور تقوی ہی اصل میں وسیلہ ہے، واسطہ ہے۔ اپنی نیکی کا، اپنے تقوی کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں وسیلے سے مراد
بعض اوقات یہ لیا جاتا ہے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اگر وہ بزرگ ہیں ان کی قبروں پہ جائیں اور جا کر ان کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ محترم بھائیو، اس کی دلیل نہ قرآن کے اندر ہے نہ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر ہے کہ آپ کسی قبر کے پاس چلے جائیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ میری نہیں سنتا، اس قبر والے کی اللہ بہت سنتا تھا اور آج میں اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ کسی بھی مردہ شخص جو دنیا سے چلا گیا، سب سے عظیم ہستی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ہستی تھی، جب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا کو لے کر آئے۔ آپ کی قبر پر نہیں گئے، روضے پر نہیں گئے، جا سکتے تھے وہ، لیکن وہ آپ کے چچا کو لے کر آئے جو زندہ موجود تھے۔ ہاں، زندہ شخصیت ہو، بزرگ ہو، آپ اس سے جا کر دعا کروا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ فوت ہو جائے اس کی قبر پہ جا کے اس کا واسطہ دے کر دعا نہیں کر سکتے۔ یہ گویا ایک طرح کا شرک ہو جائے گا۔ اصل بات جو سمجھنے والی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے معاشرے میں دنیاوی معاملات جتنے بھی ہمارے ہیں ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ مثال دے کر بیان کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، دنیا کا سارا نظام اسباب کے تحت چلتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو اسباب کے بغیر چلتا ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بزرگ ہو، وہ اسباب کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اب اسے بھوک لگی ہے وہ کہے میں نہیں کھاتا، پیاس لگی ہے تو وہ کہے میں نہیں پیتا اور میں زندہ رہ جاؤں گا، وہ زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا۔ دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اسباب پر چلایا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، بھوکوں کو کھلانے کا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا، یہ سارے اسباب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے اللہ کی ذات کی، اللہ کے اختیارات کی، اللہ وہ واحد ذات ہے جو اسباب سے پاک ہے۔ اللہ کو کسی سبب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ان ساری مثالوں کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہ جی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ سے بات کرنی ہو سیڑھی، بھئی اللہ کی ذات ہے وہ، آپ چھت کی مثال اللہ کے ساتھ دے رہے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے مثال دیتے؟ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، بھی وہ اللہ کی ذات ہے، آپ اللہ کی ذات کے لیے کیسے مثالیں بیان کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، چھت تو نیچے نہیں آ سکتی، یہ مثال بنتی بھی نہیں ہے۔ چھت نیچے آ نہیں سکتی، بندہ اتنی اونچی چھلانگ مار کے اور اوپر جا نہیں سکتا، تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تو بحبل الورید ہے، شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ یہ مثال اللہ کی ذات پر کیسے فٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی بندہ پکارتا ہے میں سنتا ہوں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں سنتا، وسیلہ چاہیے۔ اور عجیب منطق ہے، اللہ وسیلے سے سنتا ہے اور قبر والا بغیر وسیلے کے سن رہا ہے، یعنی سننے کے اختیار اس کے پاس زیادہ ہو گئے، اللہ کے پاس کم ہو گئے، بھی اللہ اس کے بغیر نہیں سنتا، وہ براہ راست سن رہا ہے۔ یہ عجیب منطق ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے، اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہم اس کی مثال ہی بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں سنتا ہوں۔ آپ قرآن میں اور احادیث میں جتنے بھی قبولیت کے واقعات ہیں، قبولیت کے اسباب ہیں، قبولیت کے اوقات ہیں، قبولیت کے بارے میں باتیں ہیں، ان میں سے ایک بھی یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں کے پاس جائیں، قبر والوں کے پاس جائیں اور ان کا نام دے کر دعا کریں۔ آپ حدیث میں ہے جب بندہ افطاری کے وقت دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پہ خود آتا ہے، پھر اللہ کو خود آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ ہر روز صبح و شام ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر ہے اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کس لیے پھیلاتا ہے؟ آپ کسی کے ذریعے سے اللہ کے پاس جائیں؟ نہیں، اللہ کو براہ راست آپ پکاریں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میں سننے کے لیے آیا ہوں، اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں دینے کے لیے آیا ہوں، مجھ سے مانگو میں دے رہا ہوں۔ اور ہم اس آیت کے تحت نہیں جی، ہم تو
کسی کے پاس جائیں گے اور اس سے جا کر دعا کروائیں گے. لو جی کسی افیسر سے ملنا ہو تو نیچے سے ہو کر بندہ اوپر جاتا ہے, براہ راست بندہ وزیر اعظم سے نہیں مل سکتا. بھئی وہ اللہ بادشاہ ہے. آپ جو اللہ بادشاہ ہے اس کو کسی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے, وہ اللہ کی ذات ہے. ہاں دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں, ان سے ملنا ہو آپ کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے, اللہ کی ذات سے ملنا ہو تو کچھ نہیں کرنا پڑتا. اور پھر آپ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 باتیں وسیلے کے تحت ہی ارشاد فرما دیں. پہلی آمنو, ایمان لے آؤ, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, ایمان لے آؤ. نمبر 2 اتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, تقوی اختیار کرو. اور جو میں نے آج دوسری پڑھی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا, وہاں پر بھی یہی باتیں, اللہ کی بات مانو اور تقوی اختیار کرو, ایمان لے آؤ. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کیا ارشاد فرمائی ہے, وجاہدوا فی سبیل اللہ. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے. جہاد اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اللہ سے ملنے کا سب سے بڑا واسطہ ہے, سب سے بڑا وسیلہ ہے, جو اللہ نے خود بیان کر دیا. اب جو واسطہ, جو وسیلہ, جو ذریعہ اللہ نے بیان کیا اس کو چھوڑ دو, اپنی طرف سے بنا لو. اب جہاد ہر قسم کا ہوگا. جہاد سے مراد سب سے بڑا جہاد تو جہاد فی سبیل اللہ قتال ہے. اگر اس کو آپ عمومی معنی میں مراد لیں تو ابھی دین کے لیے محنت کرنا, دین کے لیے کوشش کرنا, آپ صبح و شام دین کے لیے محنت کریں, یہ سب سے بڑا ذریعہ, سبب, وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا. جو بھی بندہ دین کے لیے کام کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ اس آیت کے اندر خود بیان ہو رہا ہے. آپ دین کے راستوں کو چھوڑ کر, دین پر محنت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے راستہ بنا لیں, لو جی ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. تو بہرحال وسیلہ سے مراد ایک مقام بھی ہے جو عرش کے نیچے ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ صرف ایک شخصیت کو عطا فرمائے گا, اور مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ میں ہوں, اس لیے میرے لیے دعا کیا کرو. تو ہر اذان کے بعد جو دعا ہے اس میں وسیلے کے لیے دعا ہے, ہم وہ دعا کرتے بھی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی, کل قیامت کا دن ہوگا, میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یعنی میں اس کے لیے سفارش کروں گا, وہ میرے لیے دنیا میں وسیلے کی دعا کرتا ہے. تو اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دیں, اور اذان کے بعد کی دعا ضرور پڑھا کریں, تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش ہمارے لیے حلال اور جائز ہو جائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.